اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ترجمہ انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوگا۔ سب کے لیے جانی پہچانی سورت ہے، 30ویں پارے کی۔ ویسے سورت کا نمبر فار ریکارڈ 93 ہے۔ یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ انشراح، ایک خاص بات ہے ان دونوں صورتوں کی کہ ان دونوں میں از اول تا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے واحد کے صیغے میں خطاب ہے، یعنی یو سنگولر۔ انگریزی میں یو جو ہے یہ سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے، اور نومینیٹو بھی ہے، اور آبجیکٹو بھی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ واحد مذکر علیحدہ ہے، واحد مؤنث علیحدہ ہے، اور جمع مذکر علیحدہ ہے، جمع مؤنث علیحدہ ہے۔ تو جو واحد مذکر کے صیغے میں، واحد مذکر کی فارم میں ان دونوں صورتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اس میں خاص شفقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی سے خطاب کر رہا ہے۔ اور سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال صرف 3 آیتوں میں بیان کر دی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا آخری سبق ہے، وہ بات جو پہلے سبق میں نے عرض کی تھی کہ عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، لیکن آج جو سورت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلی وحی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے بسم اللہ کا، لیکن سورۃ النحل میں آپ سے فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی تم قرآن پڑھو، یہ بھی میں جان بوجھ کر تم کر رہا ہوں ترجمہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ واحد کے صیغے میں خطاب ہے کہ اے نبی جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ضرور آ جایا کرو۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو پھر اس ناچیز کو اور ہم سب کو تو شاید ملین ٹائمز زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، ورنہ شیطان نے تو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تم مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو اللہ تو نے اس کو عطا کر دیا ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں اجازت ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ کرنا ہے کہ انسان واقعتاً خلافت کا اہل ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور ہمیں شیطان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اور وہ کیسے کر سکیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرے گا تو ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اس کے ورگلانے میں نہیں آئیں گے، اس کی جو مس لیڈنگ ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
40 سال کی عمر میں وحی آئی، اور یہ ایک عجیب ایکسپیرینس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بھی آئے، پریشان بھی آئے، لیکن وہ ایک ایسا تجربہ تھا جس کو میں شاید بیان نہیں کر سکتا، کہ جس نے وہ تجربہ کیا اسی کو معلوم ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ خواہش ہو رہی ہے کہ پھر جبرائیل آئے مجھ پر، میں پھر لطف اندوز ہوں، تو آپ دوبارہ غار حرا میں جا کے بیٹھے اس خیال سے کہ پھر وہی آئے گی۔ لیکن وہی تو جب آنی تھی تو وہ تو آئی کہ جب آپ گھر میں وہ کمبل اوڑھ کر یا کپڑا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھی آئی، آپ گھبرائیں نا۔ والضحیٰ، قسم ہے روشن دن کی، یعنی ضحیٰ جو ہے جسے ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے انگریزی میں مڈ مارننگ، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے تو وہ چاشت کا وقت ہے، ضحیٰ کا وقت ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اچھا، اور یہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو چمکتا ہے وہ کس کے بعد چمکتا ہے؟ رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے صبح صادق ہوتی ہے۔ سورج تو ابھی طلوع نہیں ہوا، لیکن اس کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر روشنی آہستہ 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 پھیلا رہی ہوتی ہے، پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی ضحیٰ کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، یعنی رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے اختتام پر سورج غروب ہوتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، فکر مند نہ ہو آپ، یعنی ہماری وحی آئے گی جب ہم چاہیں گے، جب ہم مناسب سمجھیں گے، جب تمہیں واقعتاً اس کی ضرورت ہوگی، تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے، تمہاری انگلی پکڑ کر بتانے کے لیے کہ اب ادھر کو مڑ جاؤ، اب سیدھے چلتے چلے جاؤ، اب دائیں کو مڑ جاؤ، اب ٹھہر جاؤ، اب چل پڑو۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد میں آنے والا وقت، بعد میں آنے والا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دو لحاظ چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ کو کچھ دیا جائے، آپ اسی پر سیٹسفائی ہو جائیں، ایک ہے کہ آپ کو ڈھیروں دیا جائے لیکن آپ سیٹسفائی نہ ہو، اور دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ دیا جائے لیکن اس کے باوجود آپ راضی ہوں۔ تو سب سے زیادہ بینیفیشل کیا ہے کہ اللہ عطا بھی کرے اور آپ راضی بھی ہوں، تو اس کی یقین دہانی کرا دی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب تین یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم سنگ حامل کو بیان کیا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں واقع ہوئی۔ عام الفیل وہ سال ہے کہ جس سال میں ابرہہ یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ مکرمہ پر آیا، لیکن مکہ مکرمہ کے باہر ہی اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر ان کے ہاتھوں، ان کے چونچوں اور ان کے پنجوں سے کنکریاں اس پر پھینکوائیں، لیکن وہ کنکریاں نہیں تھی، وہ مزاج سے اللہ تعالیٰ کے، کہ جو ہاتھی پر آدمی سوار تھا اس کے سر میں وہ کنکری لگی اور سر کو چیرتی پورے جسم میں سے گزرتی ہوئی ہاتھی میں سے بھی گزر گئی، اور وہ سوار بھی وہیں ڈھیر ہو گیا اور ہاتھی بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ مکے کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، لہذا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔
اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اسی دن ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آباد کرنے کا پروگرام بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کے دادا عبد المطلب کھجوروں کے تاجر تھے، اور کھجوریں خریدنے کے لیے وہ مدینہ منورہ گئے تھے. وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقع ہوئی. بی بی آمنہ کے بطن سے آپ پیدا ہوئے. تو یہاں پہلی آیت میں کہا گیا کہ الم یجد کا یتیمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، تو پناہ دے دی، تو پروٹیکٹ کیا، حفاظت کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو ضال پایا. فَهَدَى، تو راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تو پیدا ہوئے، بہت سے بچے یتیم پیدا ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یتیم بچے بے یار و مددگار ہوتے ہیں. وہ رولنگ بال کی مانند ہوتے ہیں which gathers no mass. لیکن یہ یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی پروٹیکشن عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروٹیکشن کو سمجھنے میں سیرت النبی کا فہم جو ہے وہ پوشیدہ ہے. سب سے پہلی پروٹیکشن تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ کے دادا کے ذریعے سے. آپ سوچیں گے کہ دادا بچوں سے پیار کیا ہی کرتا ہے، پوتوں سے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور آپ سے پہلے شاید عبد المطلب کے درجنوں پوتے ہوں گے. تو پہلا پوتا تو زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن جب یہ روٹین چل نکلتی ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بندوبست جو کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دادا کے دل میں غیر معمولی محبت ڈالی. پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب اس بچے کو اٹھا کر حرم میں لے کے گئے، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی زبان کا لفظ ہے. عربوں کے عام نام جو ہیں وہ بامانی الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اکثر و بیشتر مؤنث نام ہوتے ہیں جو مردوں کو دیے جاتے ہیں. طلحہ، آخر میں گولتے ہیں زاہدہ، شاہدہ، زائدہ والی. طلحہ، عبادہ، اسامہ، حمزہ، یہ سب مؤنث نام ہیں، یہ مردوں کے رکھے جاتے تھے. یا عبداللہ بڑا کامن نام تھا، لیکن محمد یہ ایک نیا نام تھا مکہ مکرمہ میں. سب کو عربی آتی تھی، مطلب بھی سب کی سمجھ میں آتا تھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. اینڈ ہی واز ویری رائٹ. مکے کی روایت کے مطابق شرفاء کے بچے وہ مکہ مکرمہ میں نہیں پلتے تھے، وہ مکے سے باہر دیہاتوں میں فاسٹر مدرس کے پاس پلتے تھے. وہی انہیں دودھ پلاتی تھی، وہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور شرفاء ان کی خدمت کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کی سعادت اللہ رب العالمین نے حلیمہ نامی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حصے میں رکھی تھی، لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر ٹھہری. وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر کو گئیں کہ بچے گود لے آئیں. ہمارے ہاں بڑا غربت کا عالم تھا، میری گدی بھی بہت کمزور تھی، لہذا میں سب سے پیچھے پیچھے تھی، اور ساری عورتوں نے بچے لے لیے گود میں، لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا.
تو میں نے سوچا کہ نہ لینے سے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ پھر یتیم بچہ ہی لے لوں. اور میں نے محمد بن عبداللہ کو گود لے لیا. لیکن یوں ہی میں نے گود میں لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری چھاتیوں کو اللہ تعالیٰ نے دودھ سے بھر دیا ہے. اور پھر جب ہم واپس چلیے اپنے گاؤں کو تو پہلے میں پیچھے پیچھے تھی، اب میری گدی سب سے آگے تھی. میں گھر آئی تو میری بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی ان نے دودھ دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ گاؤں کے باقی جو بھی مالکان تھے بھیڑ بکریوں کے، وہ اپنے گوالوں سے کہتے تھے کہ تمہیں گھاس نہیں ملتی انہیں کھلانے کے لیے، وہ دیکھو اس حلیمہ کی بکریاں جو ہیں وہ کھاتی پیتی ہیں، دودھ دیتی ہیں. دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ اندر کی بات کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ انہیں چھوڑنے کے لیے والدہ کے پاس آئیں. خود بیان کرتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو چھوڑوں، تو میں نے ماں کی گود میں بچہ دے کر ماں سے کہانی ڈالی کہ باجی اجازت دو تو میں 2 سال ہو رکھ لواں، دیکھو بچہ کتنا ہیلدی ہے. تو آپ کی والدہ نے بچے کے دادے سے مشورہ کر کے 2 سال اور رکھنے کی اجازت دے دی. جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے. بچوں نے آ کے بتایا کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے محمد کو لٹا لیا، ان کا سینہ چاک کیا، دل کو نکال کے دھویا، پھر رکھ دیا، پھر سینہ بند کر دیا. اس طرح کے کچھ واقعات. تو دائی حلیمہ ڈر گئیں کہ یہ بچہ مجھے کہیں بھرنا نہ پڑ جائے، اور آئیں فٹافٹ اور ماں کی گود میں ڈال کے کہ بس دیکھیے بچہ زبان بھی اس کی اچھی ہو گئی ہے اور صحت مند ہے، اب اور اسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ غربت کی وجہ سے اپنے میکے چلی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. لیکن عام جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو انہوں نے دادا سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دے تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں. تو عبد المطلب نے اجازت دے دی. وہاں سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو لونڈی ساتھ تھی وہ پھر لے کے آئی ہیں واپس مکے. اس کا بیان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ہلاتے جھنجھوڑتے کہ ماں بولتی کیوں نہیں تم، اور روتے. تو جب اللہ تعالیٰ جن کو اونچے مقام دیتا ہے کہ ذرا ان کو ٹیسٹ بھی خوب کرتا ہے. اب آپ دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں آ گئے. خانہ کعبہ کے گرد مکے کے سرداروں کی، قریش کے سرداروں کی دریاں بچتی تھی، چوپالیں ہوتی تھیں، اور وہاں ان کے حواری آ کر بیٹھتے تھے. بیچ میں وہ سردار بیٹھتا تھا. ایسی ہی وہ ایک محفل ہے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تب ابو جہل نے کہا تھا کہ ہے کوئی جو اس کی اوپر آ کر اوجلی ڈالے، اور ہے کوئی جو اس کے گلے میں پھندا ڈالے. یہ اسی طرح کی ایک بیٹھک تھی ابو جہل کی. تو بچے جو تھے وہ دری سے نیچے نیچے کھیلتے تھے، لیکن دری کے اوپر کوئی نہیں چڑھتا تھا. لیکن ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیلتے ہوئے دڑی کے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، اور ان کے کزنس آگے اور دادا کی دڑی ہے، دادا کہتے تھے کوئی بات نہیں اسے آنے دے. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کسٹڈی میں چلے گئے. وہ خاندان کا سربراہ بن گیا، اور مکے کی روایت کے مطابق یتیم بچہ جو تھا اس کو ڈائریکٹلی خاندان کا سربراہ سپروائز کرتا تھا. ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھا، لیکن بہت باصول آدمی تھا، اور جیسا کہ میں عرض کروں گا کہ he proved to be an ideal head of the family. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے بڑی سخت محنت کرنی پڑی. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے معمولی معاوضے پر
فلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں. کہاں چرائے؟ فیصل آباد میں نہیں، مکہ مکرمہ میں، جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری سے کراس کر جاتا ہے. ہمارے ہاں تو کئی اشروں کے بعد آتا ہے نا، کئی دہائیوں کے بعد تو اخبار میں بھی خبر آتی ہے، ٹی وی پر بھی خبر آتی ہے کہ آج ٹیمپریچر اتنا ہو گیا 50 سال کے بعد، 30 سال کے بعد. وہاں نارملی ٹیمپریچر جو ہے وہ اتنا اونچا جاتا ہے. جب آپ ذرا سیانے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. عام طور پر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کر دی. سوال تو یہ ہے کہ تجارت ہوتی ہے سرمایہ سے. آپ کے پاس سرمایہ تو تھا کوئی نہیں، آپ دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں آپ کو کچھ کمیشن ملتی تھی. نہیں، انڈیپینڈنٹ تو تھے، ملازم نہیں تھے لیکن تاجر بھی نہیں تھے. اس اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کمایا کہ بہت جلد مکے میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب سیلز مین ہے کہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے اور مال بیچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. لہذا مکے والوں نے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم الصادق سچا اور الامین کھرا، کریڈیبل، آنےسٹ کا خطاب دیا. مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، بلکہ مکے کی سب سے مالدار خاتون، 2 دفعہ کی بیوہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکے کی سب سے مالدار خاتون بھی تھیں اور انہیں بھی مکے والوں نے ایک ٹائٹل دیا ہوا تھا الطاہرہ، پاک باز خاتون. تو خدیجہ بنت خویلد نے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو باقیوں سے دگنا نفع دوں گی. اور ساتھ اپنا ایک بھتیجا بھیجا اور ایک غلام بھیجا کہ جو یہ کہے تم نے وہ کرنا ہے، اور اچھی طرح آبزرو کرنا ہے اس شخص کو. اس تجارتی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نفع کمایا اور آ کر حضرت خدیجہ کو پائی پائی کا حساب دیا. تو حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ جو کچھ سنا تھا کہ یہ دیانتدار آدمی ہے، یس ہی از. اور پھر انہیں دگنا نفع دیا حسب وعدہ، اور پھر اپنے غلام کو بلایا میسرہ کو کہ تم بتاؤ بھائی تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے. تو میسرہ نے کہا کہ میڈم جو کچھ اس کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. سچائی اور دیانتداری تو اس کے کیریکٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اخلاق میں، کردار میں، معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں تو جواب ہی نہیں اس کا. تو حضرت خدیجہ بہت امپریس ہوئی اور انہوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا، جا تم آزاد ہو. اس سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رات کو لیٹ، یعنی جو نیک عورتیں تھیں وہ عام طور پر رات کو طواف کیا کرتی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے آغاز سے پہلے بھی. وہ حیا جو ہے وہ عورت کا زیور اور زینت ہے، تو وہ رات کو طواف کرتی تھی. تو ذرا لیٹ طواف کر کے آئیں خانہ کعبہ کا، اور بچے سو چکے ہوئے تھے تو ایک کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی وہیں آگ لگ گئی. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج آسمان سے اتر کر میرے گھر میں آ گیا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس سے روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں. آنکھ کھلی تو ان کے چچیرے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل تھے تو قرشی، لیکن حق کی تلاش میں یہ عیسائی ہو گئے تھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے جو لیٹسٹ ورژن تھا اسلام کا وہ کیا تھا؟ وہ کرسچینٹی تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ 600 سال پہلے تھے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن بہرحال اللہ کے رسول تو پہلے وہی تھے۔ حضرت خدیجہ انہوں نے جا کر اپنا خواب بیان کیا ورقہ بن نوفل سے، تو ورقہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ تو خدیجہ بنت خویلد سمجھی کہ شاید میرے یہاں کوئی اللہ کا نبی پیدا ہوگا۔ پھر مکے کی عورتیں کچھ واز کا انتظام بھی کیا کرتی تھی۔ ایک یہودی خانہ کعبہ کے پاس واز کر رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے سے گزر ہوا، تو اس نے ایک دم دیکھا، اس نے کہا کہ وہ شخص جا رہا ہے نا، یہ نبی بننے والا ہے، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے کر لے۔ باقی عورتوں نے تو بڑا اس کو لائٹ لیا، مذاق کیا کہ ہمیں ماردہ رندہ، لیکن حضرت خدیجہ نے بڑا سیریسلی لیا اس کو، اور اپنا غلام بھیج کر ان کو اپنے گھر بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے وہ بات جو کہی تھی تفصیل سے بتاؤ کیا تھی۔ اس نے کہا میں نے وہ بات صحیح کہی تھی اور بڑی ذمہ داری سے کہی تھی، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پائی پائی کا حساب دیا، میسرہ نے آ کر رپورٹ دی، اور وہ خواب بھی بیک گراؤنڈ میں تھا اور اس یہودی عالم کی بات بھی بیک گراؤنڈ میں تھی، تو حضرت خدیجہ نے ٹھان لی کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں گی۔ آج بھی کوئی شریف گھرانے کی بچی جو ہے وہ کسی لڑکے کو پروپوز نہیں کرتی، اگرچہ وہ بیوہ تھی اور اس معاشرے کے اعتبار سے انہیں اجازت تھی، لیکن انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا پھر کرو، ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو خدیجہ بنت خویلد نے کہا کہ میں پیغام کیسے بھیجوں، پرپوز کیسے کروں؟ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس نے حامی بری کی مجھ پر چھوڑ دو، پیغام میں دے دوں گی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر کے یوں باہر نکل رہے تھے، کہتے نا حجر اسود کے پاس سے یوں باہر نکل جاتے ہیں، وہ آگے سے آئی نفیسہ، انہوں نے کہا محبت ہم نے شادی نہیں کرنی؟ آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون عورت شادی کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پہلے تم نام بتاؤ تو پھر میں اپنا جواب دوں گا۔ اس نے کہا جی خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، اور گھر جا کر آپ نے اپنے چچا، ظاہر ان کے ولی تو وہی تھے، ابو طالب سے جا کر کہا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے۔ ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا، یعنی ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا جس طرح خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے پیغام آیا، اور حضرت خدیجہ کو مکے کے بڑے بڑے سردار پہلے شادی کا پیغام بھیج چکے تھے، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھا، اور وہ ریجیکٹ کر چکی تھی۔ تو ابو لہب کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ سے بھی خار تھی۔ ایک تو عبداللہ بہت ہینڈسم تھے، اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے اپنے والد کو پیارے بھی تھے، وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اور دوسرا، عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے 11 بیٹے اللہ نے عطا کیے تو میں ایک جو ہے وہ کعبے کی نظر کروں گا۔ جب 11 بیٹے ہو گئے تو ان کو یاد آیا کہ میں تو نظر مانی ہوئی ہے، تو انہیں قرعہ ڈالا، قرعہ عبداللہ کے نام کا نکل آیا۔ تو عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے بازو پکڑا عبداللہ کا، اور اس کا لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے۔ ابو طالب بیچ میں آئے، ظاہر بڑے بھائی تھے عبداللہ کے، نے کہا جی ابا یہ کام نہ کر۔ اس نے کہا بھائی میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ ابو طالب نے مشورہ دیا کہ کسی سے مشورہ کر لو۔ ایک کاہنہ عورت سے عبد المطلب نے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ جی ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو،
اور قرہ ڈالو ان کے درمیان. اگر 10 اونٹ آ جائے تو بس 10 اونٹ ذبح کر دو تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اور اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 20 ورسز عبداللہ کرو, پھر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 30 ورسز عبداللہ کرو, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 پہ جا کے 100 اونٹ جو ہے ان کا قرآن نکلا. اور عبد المطلب نے عبداللہ کے اگینسٹ 100 اونٹ ذبح کیے. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل ذبیح کی اولاد بن گئے. یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو تھے ہی, اور دوسرے عبداللہ ذبیح کی اولاد بھی بن گئے. تو اس پر بھی بڑا خار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو. اگرچہ اس نے وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے ہوتا نا, یہ ایک مخصوص کردار ہے کہ اندر سے تو وٹ ہوتا ہے, لیکن شو کرنے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی ایک لونڈی آزاد کی تھی اس نے, لیکن خار تھی. لہذا اس موقع پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اوے مروانہ دیں کہ تیری بےزتی نہ کرا دیں. یعنی ایک اونچی مالدار خاتون اور ہم جائیں تو آگے سے بےزتی ہو جائے ہماری. اچھا, دوسری طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار تھا. تو حضرت عباس نے کنفرنٹ کیا ابو لہب کو, ایویں نہ بکواس کرے گا, ساڈا منڈا کوئی کاٹے, سونا نہیں, صادق نہیں, امین نہیں. اگر خدیجہ طاہرہ ہے تو پھر ہمارا بچہ بھی تو الصادق اور الامین ہے. ابو طالب نے فردر احتیاط کی اور اپنی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ کے گھر بھیجا, کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی. حضرت صفیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے لونڈی آئی. اس نے پوچھا کہ میڈم خدیجہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کا نام؟ انہوں نے کہا صفیہ بنت عبد المطلب. تو لونڈی نے جا کر مطلب بتایا تو حضرت خدیجہ بھاگی ہوئی خود دروازے پر آئیں اور ان کا استقبال کیا, بڑے اعزاز کے ساتھ اندر لے کے گئیں. اور اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ کوئی بات کرتے انہوں نے کہا کہ جو بات آپ نے سنی ہے وہ بالکل درست ہے, میں نے واقعی محمد کو پرپوز کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ باقاعدہ رشتہ کے لیے ابو طالب پھر اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے. دوسری طرف سے حضرت خدیجہ کے چچا آئے سامنے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. بات طے ہو گئی تو ابو طالب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مہر کیا لوگے؟ تو حضرت خدیجہ کا چچا اکھلا گیا, زبان اس کی لکنت آ گئی, کچھ کہہ نہیں سکا. تو ابو طالب نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو. عباس نے کہا, حضرت عباس نے, کہ بولو کیا کیا مانگتے ہو. مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا, بادشاہوں کے درباروں میں جانا پڑا, میں تمہاری ساری جو تقاضا ہے تمہارا وہ پورا کروں گا. پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. تو ابو لہب نے پھر بکواس کی, لو جی نویں گل سنو, ہن عورتاں مہر دے دیاں. تو اس وقت بھی حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ اگر منڈا تیرے کا نکھٹو ہوئے تو عورت پائی پائی وصول کر دی تو جے ساڈے منڈے محمد ورگا ہوئے تو پھر ہر قیمت تے انہوں حاصل کر دی. بالا رشتہ ہو گیا, شادی کی تاریخ طے پا گئی. اب شادی کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب, ابو لہب, حضرت عباس اور ان کی بہن صفیہ اور ایک آدھ دو جو قریبی رشتہ دار تھے وہ اب شادی کے لیے گئے حضرت خدیجہ کے ہاں. نکاح ہو گیا. اور عربوں کے ہاں نکاح جو ہے وہ ذرا دلچسپ ہوتا ہے, ہمارے نکاح سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. لندن میں ایک نکاح میں نے دیکھا, وہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے پوتے شعیب حسن صاحب کے بیٹے اسامہ حسن, انہوں نے پڑھایا تھا. تو طریقہ کار کیا تھا کہ دولہا اور دلہن کا باپ یہ دونوں ہاتھ میں لاتے ہیں اور دلہن کا باپ کہتا ہے کہ زوجتو کی بنتی فلاں, میں اپنی بیٹی فلاں تمہاری زوجیت میں دیتا ہوں.
اور دولہا کہتا قبل تو میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا. تو نکاح ہو گیا. اچھا اس کے بعد ابو طالب اٹھ کے گھر چلے, ساتھ ان کے دونوں بھائی بھی, بہن صفیہ بھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادگی کے ساتھ اٹھ کر چچا کے پیچھے پیچھے جانے لگے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے الا بیتک, اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک, میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک, اور میں آپ کی لونڈی ہوں. مکے کی سب سے مالدار خاتون, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں, اور واقعتاً لونڈی بن کے دکھایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, اور 7 ہفتے بھی آپ نے وہاں قیام کیا ہے, اور جن لوگوں کو وہاں چڑھنے کا اتفاق ہوا ہے, آسان نہیں ہے چڑھنا. اب تو سیڑھیاں بنی ہوئی, اس کے باوجود جو ہے وہ 2-3 دفعہ سانس لینا پڑتا ہے ہم بوڑھوں کو. لیکن جب سیڑھیاں بھی نہیں تھی, دشوار گزار راستہ ہوگا پہاڑ پہ چڑھنے کا, خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر آپ کو ستو, کھجوریں اور آب زمزم پہنچایا کرتی تھی. یہ تو ہو گیا حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. پھر اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ وہ بعد میں آتا ہوں دوسرا ترتیب کے ساتھ, سب پہلے آئیے گا الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی, پروٹیکٹ کیا, حفاظت کی. اس کو آگے چلاتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ کو پروٹیکٹ کیا. تنگ دست آدمی ہونے کے ناطے وہ آپ کو سلور سپون سے تو نہ کھلا سکے, لیکن آپ کی حفاظت کا حق ادا کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو سارا مکہ آپ کا مخالف ہوا, لیکن ابو طالب نے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو پروٹیکٹ کیا. یہ خاندان کس بلا کا نام ہے, یہ ہم شہر میں رہنے والے لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اسی کے شہر میں خاندان کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. جو بھی کوئی کہہ رہا ہے, جو بھی بورڈ اس نے لگایا ہوا ہے, سید کا بورڈ لگا ہوا ہے تو ہم سب اس کو سید سمجھیں گے. اس نے رانا فلاں صاحب لکھا ہوا ہے تو اس کو راجپوت سمجھیں گے. اس نے چودھری لکھا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے واقعی کوئی بڑا زمیندار چودھری ہوگا. گاؤں میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی شخص گزر رہا ہو, یہاں تک کہ وہ خاتون گزر رہی ہو, آپ پوچھیں گے کون ہے, وہ پہلے اس کا خاندان بتائے گا کہ رائیاں دا, کہ گجراں دا, کہ ڈوگراں دا, کہ راجپوتاں دا, پھر اس کا نام بتائے گا, اور پھر ان کی ساری شجر نسب بتائے گا کہ یہ کش کماش کے لوگ ہیں اور ان کا معاشی سٹیٹس کیا ہے. یعنی شہروں میں سٹیٹس شمار ہوتا ہے کہ لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی. دیہات کی اپنی ایک زبان ہے, اور اس زبان میں سٹیٹس کیسے بتایا جاتا ہے کہ کنے مربے, کنیاں پیالیاں, تو ڈنگر کنے. تو ہر شخص خاندان سے پہچانا جاتا ہے, اور خاندان اپنے افراد کی حفاظت کرتا ہے. کوئی نوجوان کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دے تو خاندان کے اندر تو بے شک اس کو جوتے بھی مار لیں, لیکن خاندان سے باہر سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ساڈا منڈا خبردار ہے ہتھ لایا. ابو طالب نے انتہا کر دی ہے کہ ساڈا منڈا خبردار رہتا ہے. تشدد باقی لوگوں پر ہوا, حضرت ابوبکر پر ہوا, حضرت عثمان پر ہوا, حضرت مصعب بن عمیر پر ہوا, حضرت بلال پر ہوا, خباب بن ارد پر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی باقاعدہ تشدد نہیں ہو سکا. کیوں؟ ابو طالب دیوار بن کے کھڑا تھا. قریش دباؤ ڈال رہے تھے اس پر کہ اس کو ہمارے حوالے کرو, اس کو ہمارے حوالے کرو, اس کو ہمارے حوالے کرو, اور بڑی بڑی پروپوزل لے کے آئے. ایک بڑی دلچسپ پروپوزل بھی انہوں نے لے کے آئے. عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا بڑا ہینڈسم تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسچینج کر لو ہمارے ساتھ,
تم یہ لے لو اور محمد ہمیں دے دو. تو ابو طالب نے بڑا مزیدار جواب دیا, انہوں نے کہا واہ بڑے سیانے ہو تسی, میں تہاڈے منڈے نوں کھواواں پیاواں تے تسی میرے منڈے نوں مار دیو. توڑ جاؤ. پریشر بڑھتے 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 قریش نے کہا کہ اچھا اگر تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. ابو طالب پھر بھی ٹٹر رکھ کے کر دو بائیک آؤٹ, اور 3 سال کا بائیک آؤٹ ہوا بنو ہاشم کے ساتھ. محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک بنو ہاشم کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا گیا. ادھر بھی اونچا پہاڑ, ادھر بھی اونچا پہاڑ, اور ادھر بھی پیرا ادھر بھی پیرا. کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں جانے دی گئی. صرف حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت زبیر کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بکریوں کا دودھ دو کر کہیں چھپ چھپا کر بچوں کے لیے دودھ دے جاتی تھی, اور حکیم ابن حزام رات کو پہاڑ کراس کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے جاتے تھے. کیونکہ وہ ہاشمی نہیں تھے نا, لہذا ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج بھی حاصل تھا کہ میں اپنی پھوپھی ان کو دینے جا رہا ہوں, اگر پکڑی بھی جاتے تو. باقی کچھ نہیں آیا. سن 10 نبوی محرم میں باہر آئے, اور کچھ ہی مہینے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. بعض روایات کے مطابق اندر ہی ہو گیا تھا, لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ باہر آ کے ہوا. اب یہاں تک جو ہے ہمارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں, اور اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, تو کہتے ہیں عام الحزن, حزن کہتے ہیں غم کو. غم کا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی غم بانٹنے والی بیوی خدیجہ اور آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا چچا ابو طالب انتقال کر گئے. اب اگلی بات سیرت نگار پتہ نہیں کیوں گول کر جاتے ہیں, یا تو سیرت کی کتابوں میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے, واللہ اعلم. لیکن بہرحال آپ میں سے کسی کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا ہوا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی دستار بندی ہوئی تھی, اب یہ خاندان کے سربراہ ہیں. تو آج سے 1500 سال پہلے کیسے ہو گیا کہ جی خاندان کا سربراہ مر گیا اور نیا خاندان کا سربراہ نہیں بنا؟ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. اور مجھے بھی ایک غیر مسلم آتھر کی کتاب سے پتا چلا. پتہ نہیں ڈرتے ہیں ہمارے سیرت نگار یہ بات کہتے ہوئے. اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دی. ٹھیک ہے, وہ جو خاندان کی پروٹیکشن تھی اینڈ ہو گیا اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا. مکے میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا, یا کرشی کا غلام, یا کرشی کا حلیف. آج بھی آپ سعودی عرب جائیں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں بغیر کفیل کے, کوئی نوکری لے سکتے ہیں بغیر کفیل کے. تو مکے میں کوئی تیسرا بندہ تو رہ نہیں سکتا تھا. کرشی کا غلام یا حلیف اور کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سرداروں سے پروٹیکشن طلب کی, انہوں نے نہیں دی. تو مکہ کا ٹوئن سٹی تھا طائف, یعنی مکے میں تو کوئی بارش ہی نہیں ہوتی تھی تو فصل کیا اگنی ہے وہاں پر. طائف میں جائیدادیں تھیں مکے کے سرداروں کی, اور وہاں 3 بھائی تھے جاگیردار زمیندار, جن کا کچھ نیک نام تھا, اچھی ریپیوٹ تھی کہ شریف لوگ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے اپنا تعارف کروایا اور پروٹیکشن طلب کی. انہوں نے نہ صرف پروٹیکٹ نہیں کیا بلکہ بکواس بھی کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی کروایا, جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ آپ کے خادم آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے. عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا یہ. وہاں آپ کو ذرا ہوش آیا ہے پورے طور پر,
تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب مناجات کی ہے، شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، کیسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں، اور تو نے انہیں مجھ پر پورا اختیار دے دیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ اجازت نہ دیتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتا۔ لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، لیکن وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ لہذا ساتھ ہی کہا کہ اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، اور 11ویں سال ہی میں رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج ہوئی۔ اس کی ساری تفاصیل، صحابہ کا اختلاف اس کو اپنی جگہ رکھیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلایا کہ میں تیرے قریب ہوں، تو میرے قریب ہے۔ اور جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف یوں کر کے کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا میرے نبی، میرے پیارے، میرے چاند، میں تیرے ساتھ ہوں۔ بس ری ایشورنس دی اور یہ کہا کہ وہ جو کہا اقبال نے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی سے چیخ نکل گئی تمہاری، ابھی تو میں نے تم سے اسلام کے غلبے کا کام لینا ہے، چلو واپس، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور رجب کی 27ویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ تو مدینے سے آئے ہوئے، یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے آپ نے ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا، وہ پہچان گئے کہ یہ وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 10 آ گئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر کو لے کے گئے۔ ایک سال حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں پر انہیں قرآن مجید پڑھایا، بلکہ پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا یا انجیکٹ کیا خون میں، وہ شیر ہو گئے۔ اور اگلے سال وہ پیشکش لے کے آ گئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم ایسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے پیشکش قبول کی۔ اب یہ نبوت کا 13واں سال ہے، ذو الحج، اور اس کے 2 ماہ کے بعد ربیع الاول، یعنی 14ویں سال کے ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ تو کیا کیا؟ اوس اور خزرج نے آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ تو الم یجد کا یتیمن، یہ ساری جو میں وضاحت کر رہا تھا وہ آپ کی پروٹیکشن کی تھی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا۔ اس کے بعد ہے ووجدک ضالا فہدی، اور اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے میں آتا ہوں ووجدک عائلا فاغنی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عائل پایا، تنگ دست پایا، غریب پایا تو غنی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول روز سے اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے تھے۔ یعنی جب آپ بھیڑ بکریاں چراتے تھے تو بمشکل سے آپ اپنی 2 وقت کی روٹی شاید کھاتے ہوں گے، وہ بھی شاید پتہ نہیں کھانے کو ملتا ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ جذبہ جو تھا انسانی ہمدردی کا وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ تو 2 ایسے کام کہ جو خدمت کے کام تھے لیکن ان میں پیسہ کو خرچ نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کیا کرتے تھے۔ ایک یتیموں کی سرپرستی۔ یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے؟ کہ کوئی اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو ایسے اس کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتا، اور اس کو ایسے گلے لگائے کہ اگر باپ زندہ ہوتا تو اس کو گلے لگاتا، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اور دوسرا بیواؤں کی خبر گیری۔
آج کی بیوہ کو ذہن میں نہ رکھیے، جس کے پاس 2 گاڑیاں بھی ہیں، 2 موبائل فون بھی ہیں، لینڈ لائن فون بھی ہے، 2 ڈیبٹ کارڈ ہیں، 2 کریڈٹ کارڈ ہیں، وہ بیوہ نہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ، اس کو اگر آ کے کوئی نوجوان ہر دوسرے روز چوتھے روز پوچھتا رہے کہ اماں جی کو کام ہوئے تو دسو، ہے نا خدمت، اس میں بھی پیسہ نہیں لگتا، تو آپ یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ کھول دیا، ایوری تھنگ از یورس، استعمال کریں اس کو۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار آدمی تھے تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اپنا سب کچھ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے لیکن ہے میرا نہیں۔ حضرت خدیجہ پر یہ راز اس روز کھلا کہ جب ایک دن آپ ذرا کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے، اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا تو میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا ہوں، میرا شوہر تو دیانتدار آدمی ہے اور یہ تو میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، برت رہا ہے میری اجازت سے۔ تو خدیجہ بنت خویلد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب آئیے درمیانی آیت کی طرف، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ضال پایا۔ یہ ضال کیا ہے؟ یہ ضالین کا واحد ہے۔ ضال کا الٹ ہوتا ہے مہتدی، ہدایت، یعنی راہ پا لینے والا، جس کو اپنی منزل کا راستہ جو ہے وہ مل جائے۔ اور ضال کیا ہے؟ جس کو منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ کوئی شخص قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جو نقشہ تھا وہ تو تھا کہ وہ کشمیر پل سے یو ٹرن لے کے آئے گا، لیکن آگے دیکھا کشمیر پل بند ہے، پریشان ہو گیا، واپس سروس روڈ پہ چلا گیا اور پھر پائپے والے پل پہ پہنچ گیا، وہاں سے پھر کسی نے مس لیڈ کر دیا، انہوں نے کہا یہاں سے یوں کر کے چلے جائیں، اور گیا جٹا والے چوک پہ پہنچ گیا، پھر واپس آیا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ جب تک اس کو صحیح صحیح راستہ قرآن اکیڈمی کا نہیں ملے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ ضال ہے، بھٹکا ہوا ہے، راستہ نہیں مل رہا اس کو۔ لیکن جو ہی اس کو راستہ مل جائے گا تو آپ کہیں گے مہتدی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا بدترین دشمن بھی یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ نے بھی تو کبھی، محمد نے بھی تو کبھی کسی بت کو سجدہ کیا تھا، ہرگز نہیں۔ نہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کا الزام لگا سکا، نہ کسی بت کو سجدہ کرنے کا الزام لگا سکا۔ تو آپ عام معروف معنوں میں نیک بھی تھے اور موحد بھی تھے۔ پھر یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ اس لیے استعمال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حق تو دے رہے تھے اور غریبوں کی بھی مدد کر رہے تھے، یتیموں کی بھی سرپرستی کر رہے تھے، بیواؤں کی بھی خبر گیری کر رہے تھے، لیکن تسلی نہیں تھی، راہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کر تو رہا ہوں لیکن مزہ نہیں آ رہا۔ یعنی جب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے پھر وہ مال غریبوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ کام تنہ تنہا کرنے کا نہیں ہے، اٹس اے ٹیم ورک۔ تو آپ نے مکے کی ایک تنظیم تھی حلف الفضول، اسے جوائن کیا۔ یہ فضل جو ہے، یہ فضول جو ہے، یہ فاضل سے نکلا ہے۔ سیرت نگاروں نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ حلف الفضول، حلف کے معنی اوتھ، اور فضول یہ فضلوں کی جماعت تھی، اس میں فضل بن عبداللہ، فضل بن عباس اور فضل بن فلاں اور فضل بن فلاں تھے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں تو فضل نہیں تھا. تو واز ہی دا ممبر آف دیٹ آرگنائزیشن. اگر وہ فضلوں کی تنظیم تھی. سچ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ والنٹیئر آرگنائزیشن تھی. یعنی ایک آپ کی جاب ہوتی ہے, آپ کا بزنس ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی رضاکارانہ کام کرتے ہیں جو ایڈیشنل ہوتا ہے. فاضل کے معنی ایڈیشنل ہی کیا ہے نا, والنٹیئر آرگنائزیشن. لیکن ایسی آرگنائزیشن بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. آپ ان میں سے کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر میں یا کسی برانچ آفس میں جائیں تو وہاں پر آپ کو ڈسپلے ملے گا کہ ہماری آرگنائزیشن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. ہماری تنظیم, ہماری چیریٹی, ہمارا ٹرسٹ سن 2001 میں بنا. سال 2001 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا اور 20 افراد کو ہم نے کپڑے بنا کے دیے اور 5 افراد کو جاب دلائی. اور اگلے سال ہم نے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلایا اور اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی ہمارے ملک میں 1 سے زیادہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں, ایدی ٹرسٹ, سیلانی, یعنی روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلاتے ہیں. اور پہلے سال ہم نے 20 افراد کو جاب دلائی تھی, اگلے سال ہم نے 50 کو جاب دلائی. ذہین آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح حلف الفضول کا اگر آپ چارٹر پڑھیں تو اس میں کیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, جب کوئی مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. ایک عام آدمی جو میرے جیسا ہے, ذرا ایوریج ذہن کا مالک, وہ بڑا امپریس ہوتا ہے کہ میرا بھی ایسا پالو. لیکن ذہین آدمی, اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے, ہمارا ایمان ہے. تو ذہین آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے, پہلے سال اس کا مطلب ہے کہ اس کمیونٹی میں 200 بھوکے تھے, اگلے سال 1000 ہو گئے اور اب لاکھوں میں. ظالم کو روکنا یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. جب خمینی صاحب ایران میں انقلاب لائے تھے تو کئی زبانوں سے تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ یار ایک خمینی پاکستان بھی آ جائے نا تے 5-6 گاٹے لا دے تے امن ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا. بڑی غلط فہمی ہے. آپ 2 ظالم ماریں گے تو 4 پیدا ہوں گے, 4 ماریں گے تو 10 پیدا ہوں گے, 10 ماریں گے تو 50 پیدا ہوں گے. بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کبھی بھوک ختم نہیں ہوتی اور ظالموں کو مارنے سے کبھی ظلم ختم نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے, لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے جانے والی یہی چیز تھی. اس لیے کہ بخاری کی روایت کے مطابق فلما بلغ 40 سنۃ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی, کان حبب الیہ الخلاء, آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی. وکان یخلو الی غار الحراء, اور آپ غار حرا میں جا کے خلوت اختیار فرماتے, ویتحنث فیہ, اور اس میں عبادت کرتے. حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے سوال آیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا, نماز آئی نہیں تھی, آپ کون سی عبادت فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار, کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کائنات پر غور و فکر کر رہے تھے, کس نے پیدا کیا؟ لیکن آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں غور سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکے کا کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا, بارشیں برسانے والا مانگتا تھا, رازق مانتا تھا, زندگی اور موت کا مالک مانتا تھا. یہ بھی مانتا تھا کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں, اس کو اللہ کنٹرول کرتا ہے اور وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھ لیجئے. تو یہ تو غور و فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی کو اگر آپ ٹیسٹ کریں کہ وہ کام کہ جس میں آپ راہ ڈھونڈ رہے ہیں بغیر سرمایہ کے, بیواؤں کی خبر گیری, یتیموں کی سرپرستی کر کے دیکھا, مزہ نہیں آیا.
حضرت خدیجہ کے مال سے خدمت کی، محسوس ہوا کہ ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں، حلف الفضول جوائن کری تو الٹا ہی وہاں سمجھ میں آئی بات. تو ہی وانٹڈ ٹو سرو مین کائنڈ، لیکن انہیں راہ نہیں مل رہا تھا، اور جسے راہ نہ مل رہا ہو وہی ضال ہوتا ہے. ووجدک ضالا، اللہ نے آپ کو ضال پایا، فہدا، تو آپ کو راستہ دکھا دیا. وہ راستہ انشاءاللہ آ رہی ہے سورت علق، انشاءاللہ اس میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ کیا دکھایا. تو الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا. ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو راستے کا متلاشی پایا، منزل تک پہنچنے کے لیے سرگرداں پایا تو آپ کو راستہ دکھا دیا. ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. فاما الیتیم فلا تقہر، تو یتیم پر سختی نہ کرنا. واما السائل فلا تنہر، اور سائل کو ڈانٹنا مت. کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ دے دو، اس کا حق ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں، لیکن نہیں بھی دینا تو معافی مانگ لو اس سے، لیکن ڈانٹو مت. اور آج کا سائل جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اتنا زج کرتا ہے کہ آخر جو ہے انسان اس کو ڈانٹ بیٹھتا ہے اور اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ پر کی ہیں ان کو خوب بیان کرتے رہنا. اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو چھپانا نہیں، لیکن انسان اس میں بھی تنگ دلی کا ثبوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے سے وہ یہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس میں ہی بڑی شے ہوں. مال اس کو مل جائے تو وہ قارون بنتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میں نے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر کمایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے تو وہ کہتا ہے یہ سب میری محنت، میری کاوش ہے. اسے اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے دے، کوئی منصب دے دے تو وہ کہتا ہے یہ سب میری محنت، میری نو ہاؤ، میری سمجھداری اور میری سمارٹنس ہے جس کی بنیاد پر میں یہاں تک پہنچا ہوں. حالانکہ حال ہمارا کیا ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہوئے کبھی کوئی ایک تنکا گلے کے ایک خاص حصے پہ لگ جائے تو انسان کی سانس رک جاتی ہے، یوں ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کی اوقات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سانس پر انسان کے ذمے اللہ کے 2 شکر واجب ہیں، ایک سانس انہیل کرنے کے، اندر لے جانے کے، اور دوسرا سانس باہر نکالنے کے. تو اوقات تو ہماری اتنی ہے لیکن آکڑ باز ہم بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ